آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم بیان۔ بیان علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، آگاہی حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا۔ کوئی بھی نئی چیز کے بارے میں آپ کو جب انفارمیشن معلومات ملتی ہیں تو وہ علم کے زمرے میں آتا ہے۔ بیان کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے پاس چیز ہے اس کو ایکسپلین کر دینا، اظہار کر دینا، اسے تحریری صورت میں ہے یا بیان کی صورت میں۔ تو بیان کا مطلب ہے بات کرنا، خیالات و جذبات کا اظہار کرنا۔ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اسے کہا جاتا ہے جی بیان کریں آپ اپنے خیالات، جذبات، اپنی معلومات۔ جب کسی لفظ کو ہم خاص مفہوم، خاص مقصد، خاص پیرائے میں بیان کرتے ہیں تو وہ اصطلاح کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں علم بیان ایسے قاعدوں اور اصولوں کا نام ہے جن سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد ایک ہی مضمون کو مختلف طریقوں سے، مختلف طرح سے بیان کیا جا سکے۔ یہاں سے ہمارے پاس جو چیز علم میں آئی ہے، مثلاً کہ اگر آپ ایک ہی ٹاپک ہے اور وہ ہے سیرت النبی کا، تو سیرت النبی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مقرر اس میں تشبیہات، استعارے، کوئی گفتگو، کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہی طرح کے مقرر جب تقریر کرتے ہیں اس میں الگ جاذبیت ہوتی ہے۔ وہی تقریر، وہی سیرت النبی کو دوسرا ایک عالم، دوسرا ایک مفکر یا اسکالر بیان کرتا ہے تو اس میں ایک الگ طرح کی چاشنی اور یہ چیز ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اسی میں ہمیں علم بیان سے ہمارا تعلق ہے۔ اچھا، قاعدے اور اصول ہوتے ہیں، تو وہ کون سے اصول ہیں جو جن سے آگاہی حاصل کرنا لازمی ہوتی ہے یا اپنی تقریر کو اور اپنی تحریر کو زیادہ مؤثر، اسے زیادہ جاندار بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایک مضمون کے حوالے سے میں نے مثال آپ کو سیرت النبی کی دی ہے۔ اسی طرح آپ جب پیپر میں مضمون لکھتے ہیں، مکالمہ لکھتے ہیں، ایک ہی ٹاپک پہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیوں طلباء و طالبات کے جب پیپر آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، اس میں مکالمہ اگر آ گیا، منشیات کے موضوع پہ مکالمہ تحریر کریں تو ایک کا مکالمہ زیادہ جاندار ہوتا ہے، ایک کے اندر وہ جان نہیں ہوتی، اگرچہ اسی ٹاپک پہ انہوں نے گفتگو کر رکھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز ہے علم بیان، تحریری صورت میں بھی اور تقریر کی صورت میں بھی۔ علم بیان کی بہت سے جو بنیادی، جس کا تعلق فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات کو جس سے واسطہ پڑھنا ہے، وہ ہے چار چیزیں۔ نمبر 1 آ گیا ہے تشبیہ، 2 پہ آ جائے گا استعارہ، 3 پہ آ جائے گا مجاز مرسل، اور 4 پہ آ جائے گا کنایا۔ بنیادی طور پہ چار چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک عام کسی شعر میں ہے، کسی مضمون میں ہے، افسانے میں ہے، تو اس میں تشبیہ کا جتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں استعاروں کا استعمال ہوتا ہے، شاعری وغیرہ میں مجاز مرسل کا ہے، کنایا میں ہے، تو اس کے وہ جملے، وہ گفتگو، وہ شعر اتنی ہی جاندار لگتے ہیں۔ تشبیہ کا جیسے منٹو کی تحریروں میں ایک جاذبیت نظر آتی ہے۔ جو منظور افسانہ بیان کیا گیا ہے سیکنڈ ایئر میں فیڈرل بورڈ کے، اس منظور افسانے میں بھی وہ بار بار کسی نہ کسی چیز کے تشبیہات دے رہا ہوتا ہے کہ جی اختر کا جسم ایسے درد کر رہا تھا جیسے رات بھر کوئی اس کے پٹھوں کو کوٹتا رہا ہو، اس کی جسم کی بوٹی ایسے دکھ رہی تھی، ایسے۔ تو یہ تشبیہات کا استعمال اس میں زیادہ ہے، استعاروں کا استعمال ہوتا ہے، مجاز مرسل اور کنایا۔ یہ چار چیزیں تقریر میں ہیں یا اس میں تحریر میں ہیں۔ تو ان چار چیزوں سے جب آگاہی حاصل ہوتی ہے اور ان چار چیزوں کو کوئی عالم، تقریر کرنے والا، کوئی لکھاری لکھنے والا، کوئی شاعر ان علم بیان کو، اپنے خیالات کو، جذبات کو تحریری صورت میں بیان کر رہا ہوتا ہے، تو ان چار چیزوں کا جب سہارا لیتا ہے تو اس کی تحریر میں اتنی جانداری اور اتنی ہی کشش ہوتی ہے۔